دیکھیں تیار تو ہر چیز کے لیے ہوں، کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں پاکستان میں. اس وقت تو ایک جنگل کا قانون ہے. طاقتور جو مرضی چاہے کر لے. کیا کون سے دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے لوگوں کے گھروں میں گھس کے گھر توڑ دو، گھر پولیس لوٹ لیتی ہے گھر، جو اگر جس کو ڈھونڈنے آئے ہیں وہ نہیں ہے تو بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ یہاں تو اس وقت فری فار آل ہے. اس کیلکولیشن نہیں ہوئی. اسمبلی سے بالکل ٹھیک ریزائن کیا، کیونکہ ہماری انہوں نے کام کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ مل کے ان کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، بلکہ نون لیگ کے ساتھ پنجاب کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. تو ہماری ایک سے تو ہماری گورنمنٹ بچی ہوئی تھی. تو وہ تو کسی ٹائم پہ بھی ایک انسٹیبل سی گورنمنٹ گرا سکتے تھے. گورنمنٹ چلانا بڑا مشکل تھا. تو ہم نے تو آئین کے مطابق فیصلہ کیا. تو اب یہاں آئین کے اوپر ہی کوئی فالو نہ کرے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہی کوئی نہ چلے کہ 14 مئی کو سپریم کورٹ نے پنجاب کا الیکشن اناؤنس کیا. اب اگر آئین کے اوپر ہی نہ چلے اور کوئی سپریم کورٹ کا ورڈ گورنمنٹ ہی نہ مانے تو اس کی تو کوئی کیلکولیشن نہیں نا. بڑی کلیئر وجوہات ہے، یعنی وجہ تو اس کی بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے جب میری گورنمنٹ گرائی تھی تو تب ہی مجھے یہ میسیجز آ گئی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے اور جب پارٹی بائی الیکشن جیتنا شروع ہو گئی، 37 میں سے 30 بائی الیکشن جیت گئی، تو جب پاپولیرٹی پارٹی کی دیکھی تو انہوں نے تب بھی میسج بھجوائی کہ جی ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ آپ کو واپس لے کے آنے دیں گے. تو ادھر سے انہوں نے فیصلہ تو کیا ہوا تھا کہ عمران خان کے اوپر کراس لگا دیے، اور وہ جو جنرل باجوہ کا پلان تھا وہی اب جنرل عاصم منیر کا ہے، وہی کر رہے ہیں. تو کہ جی ہم نے اس کو آنے نہیں دینا. لیکن جمہوریت کے اندر تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جمہوریت کے اوپر تو کاٹا صرف عوام لگاتی ہے. تو یہ کاٹا لگا دیا کسی نے، تو میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں. کہ دیکھتے ہیں اب جسٹس فائز عیسیٰ کیسے چیف جسٹس بنتے ہیں. دیکھیں اللہ کرے کہ ملک کے لیے ایک وہ یعنی ایک بالکل انصاف کرے، امپارشل چیف جسٹس بن جائے. ملک کو بہت ضرورت ہے اس وقت ایک ایسی عدلیہ کی جو کہ ہمیں تحفظ دے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت تو کوئی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں رہا. تو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جو حقوق ہے ان کو حفاظت کریں گے. آپ کا جو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتا ہے وہ کسی کی سپورٹ تو نہیں چاہتا. جس کرکٹ کیپٹن نے دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا، کبھی 7 امپائر ملا کے میچ نہیں کھیلنا چاہتا. یہ تو نواز شریف کی پرانی تھی، اور یہ زرداری، یہ تو کبھی انہوں نے تو دیانتداری سے کوئی کام کیا نہیں، نہ کوئی بزنس کی، نہ کوئی گورنمنٹ چلائی، نہ کوئی الیکشن صحیح طرح لڑے. تو میری تو پوری کوشش تھی کہ ہم ای وی ایم مشینز لے کے آئیں، ہم یہاں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. میں کوئی کسی کے کندھے پہ چڑھ کے کبھی پاور میں نہیں آنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ادارے مضبوط ہوں، ہمارا صاف اور شفاف الیکشن ہو، ہماری جمہوریت ہو، ہماری قانون کی حکمرانی ہو. میں تو 27 سال سے تحریک انصاف کا مطلب ہی قانون کی حکمرانی تھی. تو میں تو کوئی کسی سپورٹ نہیں چاہتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اندر واقعی نیوٹرل ہو، اور اس کا کام ہے اس ملک میں مدد کرے صاف اور شفاف الیکشن، تاکہ حقیقی جمہوریت، جس کا مطلب حقیقی آزادی آئے پاکستان میں. حالات تو نہیں ٹھیک تھے کہ ایک حکومت جو کہ اصلاحات کرنا چاہتی ہو، جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتی ہو، اس کے پاس جب تک کلیئر میجورٹی نہ ہو وہ یہ نہیں کر سکتی. سٹیٹس کو کا مقابلہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پبلک کا مینڈیٹ ہو، اور آپ کے پاس کلیئر یعنی ایک ایسی میجورٹی ہو جو آپ کو طاقت دے. ہماری تو ایک کمزور گورنمنٹ تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، چھوٹی سی میجورٹی تھی. تو سارا وقت تو ہم جب کچھ کرنے لگتا تھا اپنی میجورٹی کو اکٹھا کرنے میں ٹائم لگتا تھا. تو مجھے جو کرنا چاہیے تھا فوری طور پہ پھر سے الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا، اور تب ہی گورنمنٹ لینی تھی جب میرے پاس میجورٹی ہوتی. نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھ جاتے. آپ دیکھیں امریکہ سے مدد نہیں مانگ رہا میں کلیئر ہو جاؤں پہلے. امریکہ سے ہمیں ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. امریکہ ایک ریالٹی ہے، پاور ہے، اور ہماری سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. سب سے زیادہ ایکسپورٹس پاکستان کی امریکہ. تو ہمیں ان سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. سب سے تقریب پاکستانی کمیونٹی اس وقت امریکہ میں ہے، پاکستان امریکن کمیونٹی. جو سائفر تھا، جو ایک امریکی آفیشل نے ہمارے
اسد مجید ہمارے واشنگٹن میں ایمبیسڈر سے جو بات چیت کی وہ آفیشیل بات چیت تھی کہ عمران خان کو پاور سے ہٹا دو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، نہیں تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آئے گا۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو کیبنٹ میں بھی رکھا گیا، یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں، پارلیمنٹ میں رکھا گیا، اور یہ اس کے اوپر ڈمانش کیا کہ امریکہ ہمارے اندر مداخلات کر رہا ہے، یہ فیکٹ ہے۔ لیکن جو بعد میں چیزیں سامنے آئیں کہ جنرل باجوہ کا یہ پلان تھا، حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف لابی کر رہے تھے وہ، اور دوسری چیز یہ صوبہ ہم نے سی پیک کو بلکہ ٹاپ پرائرٹی دی ہوئی تھی۔ پرابلم یہ ہوا کہ 2 سال کے لیے کووڈ-19 میں چائنا بند ہو گیا۔ چائنا کے اتنے سخت کوارنٹین لاز تھے کہ وہاں سے آمد و رفت ختم ہو گئی، تو وہ ہمارے لیے ان 2 سالوں میں ویسی دنیا ہی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی، آپ کو سب کو پتہ ہے کرونا کے دوران، اور ہمارے 3.5 سال میں 2 سال تو کرونا کا دور نکلا، لیکن ہماری پرائرٹی تھی سی پیک۔